ایکٹنگ کہاں سیکھی جائے؟ کیا کوئی ایسا انسٹیٹیوٹ ہے پاکستان میں جو ایزیلی ایکسیسیبل ہو اور وہاں پہ آپ جا کے سیکھ سکیں؟ لاٹ آف انسٹیٹیوٹ ان کراچی جو ایکٹنگ سکھا رہے ہیں، لیکن اسلام آباد میں ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن ایک ہیں میری نظر میں، وہ سکھاتے ہیں۔ السلام علیکم زہیب، ویلکم بیک۔ آپ سے پچھلے پوڈ کاسٹ کے اندر بات ہوئی تھی پرابلمس کے بارے میں، جس میں آپ نے موسٹلی تو جو نیو کمرز ہیں ان کی پرابلمس بتائی تھیں، لیکن اس میں کچھ حد تک ان کا بھی پارٹ ہے۔ میں قصور نہیں کہوں گا کہ یہ سوچ لینا کہ آپ کسی انسٹیٹیوٹ میں نہیں سیکھے، ٹھیک ہے، اس کے بغیر ڈائریکٹ آپ کسی ڈرامے میں چلے جاتے ہیں، تو آپ ایکچولی وہاں پہ سیکھ رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، اگر آپ کسی انسٹیٹیوٹ میں جائیں گے تو آپ کو شاید فیس بھی دینی پڑے۔ یہاں پہ وہ ارننگ یا پیسے والی بات تو ایک طرف گئی، آپ اپنے پیسے خرچ کر کے وہاں پہ سیکھنے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، آپ کوئی بھی اسکل میں کام کرنا چاہتے ہیں تو پہلے آپ کو وہ اسکل سیکھنا پڑتا ہے۔ ایکٹنگ کہاں سیکھی جائے؟ کیا کوئی ایسا انسٹیٹیوٹ ہے پاکستان میں جو ایزیلی ایکسیسیبل ہو اور وہاں پہ آپ جا کے سیکھ سکیں، یا ایسی کوئی فیسلٹی اویلیبل ہی نہیں ہے؟ نہیں، دیر آر الاٹ آف انسٹیٹیوٹ ان کراچی جو ایکٹنگ سکھا رہے ہیں، لیکن اسلام آباد میں ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن ایک ہیں میری نظر میں، وہ سکھاتے ہیں۔ لیکن وہ بھی میں نے لی ہوئی کلاسز ان کی، یو کین سے کہ جسٹ ایک ریڈنگ ہے، اس کو بس یہ دکھاتے ہیں، اور نارمل جو اتنے سینئر نہیں، تھوڑے بہت نارمل ایکٹرز آتے ہیں، وہ تھوڑا سا گائڈ کرتے ہیں، بس اتنا ہوتا ہے۔ ان کی میرے خیال 15 days کی ہوتی ہیں کلاسز، اس میں بھی مطلب 6-7 دن کی کلاسز ہوتی ہیں، بس ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ وہ جو ایکٹر سیکھ رہا ہوتا ہے وہ مینلی سیٹس پہ آ کے ہی سیکھ رہا ہوتا ہے۔ جتنا زیادہ وہ اس انڈسٹری سے جوائن رہے گا اتنا زیادہ وہ سیکھتا ہے۔ وہ جب آتا ہے سیٹ پہ، ایون تو وہ ایکسٹراز میں ہے، وہ جب کھڑا ہوتا ہے، باقی آبزرو کر رہا ہوتا ہے، سینئر ایکٹرز جب وہ ڈائلاگ ڈلیوری ان کی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس کا شاٹ اس طرف سے لیا جا رہا ہے، کلوز اپ لیا جا رہا ہے، جو دور سے لیا جا رہا ہے، وہ سب چیزیں وہ آبزرو کر رہا ہوتا ہے۔ وہ سمجھتا رہتا ہے کہ یار یہ اس طرح کرنا ہے، اس طرح کرنا ہے۔ سم ٹائمز سینئر ایکٹر کو ڈائریکٹر کہتا ہے یو میڈ اے مسٹیک، آپ کو اس کو رک کے بولنا ہے، آپ نے اس کو یہ کرنا ہے۔ سو یہ چیزیں اس کے لیے بہت ہی زیادہ جو ہے نا پلس پوائنٹ ہوتی ہے، وہ سیکھ رہا ہوتا ہے بہت زیادہ۔ یہ چیز ہے، وہ اس سے سیکھتا ہے۔ آپ یہ کہنا بہتر ہوگا کہ یا تو اس کے پاس آپشن ہے کہ کراچی میں جا کے کسی انسٹیٹیوٹ میں ایڈمیشن لے، وہاں پہ کچھ سال 2 سال لگائے اور وہاں سے سیکھ کے آئے، اور ساتھ میں اپنا پروفائل بھی بنا چکا ہوگا، کیونکہ اس قسم کے انسٹیٹیوٹس کے اندر پروجیکٹس ہوتے ہیں، اور ان پروجیکٹس کو جب آپ کمپلیٹ کرتے ہیں تو وہ آپ کا پروفائل بن جاتا ہے۔ میں اگر کچھ پروڈکشن کرنا چاہوں گا، میرا ایک ایکسپیرینس رہا، مجھے ایک اویئرنیس کیمپین کے لیے ایک شارٹ اسکرپٹ لکھنی پڑی اور اس کو ایکٹ کروانا پڑا۔ تو اس کے لیے میں نے کوشش کی کہ جو ایسے ہی فری لینس ایکٹرز ملتے ہیں ان کو لے کے کر لیا جائے، لیکن میں نے دیکھا کہ ان سے نہیں ہو پا رہا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر میں نے لوگوں سے پوچھنا شروع کیا کہ آپ کا کوئی پروفائل ہے، کہیں کیا ہوا ہے، کوئی ویڈیو ہے آپ کے پاس؟ ٹھیک ہے، ایون میں نے بہت سارے لوگ تو بہت ہی انتھوزیاسٹک تھے، لیکن جب میں نے ان سے کہا کہ یار آپ یہ والے ڈائلاگ کی ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا کے مجھے بھیج دیں، تو وہ بھی دیکھنے لائق بھی نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، اب ایز اے ڈائریکٹر، اگر میں ڈائریکٹر کی جگہ ہوں تو مجھے چاہیے کہ کچھ پروفائل تو ہو، اس کے بعد میرے پاس آئے، کیونکہ میں نے اس کو سکھانے کا ٹھیکہ تو نہیں لے رکھا۔ میرا ایکسپینس ہو رہا ہے ایک شوٹ کے اوپر، ایک دن کے اوپر لاکھ 1.5 لاکھ 2 لاکھ خرچ ہو جاتے ہیں، مٹیریل، لوکیشن، ٹرانسپورٹیشن، کھانا، ساری چیزیں۔ اگر آپ اس کو اس طرح سے لیں کہ اس کے باوجود بھی وہ آپ کو ٹالریٹ کرتے ہیں یا چانس دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آپ کو پے بھی کرتے ہیں، وہ بیسیکلی آپ کو ٹرانسپورٹیشن اور فوڈ اس لیے دیتے ہیں، دس از انکریجمنٹ، بالکل، کہ آپ وہ لوگ جن میں سے کوئی ٹیلنٹ نکل آئے لیکن اس کی کوئی فائنینشیل ایشو کی وجہ سے وہ نہ آ سکتا ہو تو وہ آ جائے۔ ٹھیک ہے، اب جس کو پیشن ہے اس کو تو یہ اس طرح دیکھنا چاہیے کہ اس کو فری انسٹیٹیوٹ میں ٹیچنگ مل رہی ہے، جیسا کہ آپ نے کہا کہ وہ یہیں پہ کام کر کے سیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ اپروچ رکھی جائے تو یہ کوآرڈینیٹر آپ کے ٹیچرز کی طرح کام نہیں کرتے؟ اگر وہ ٹیچر کی طرح کام کر رہے ہیں تو وہ ان کے لیے ایک بہت زیادہ مطلب اچھا ہے کہ یار وہ سیکھ رہے ہیں۔ بٹ اگر اب یہ ہے نا کہ ایک بندہ ہے جس کو کافی زیادہ ایکسپیرینس ہو گیا ہے، وہ تو ایک الگ بات ہے۔ اب نیو کمر ہے، لیٹس سپوز وہ بہت دور سے آ رہا ہے، وہ اس نے نیو جوائن کیا اس کو، ان کے ساتھ ان کی کوآرڈینیشن کے تھرو، تو اب وہ یہ ہے کہ ان کو پہلے ہی کنفرم کرنا چاہیے کہ یار یہ سین ہے، یہ چیز ہے، کبھی بھی نہیں بتاتے۔ دیکھیں، آپ پہلے سے کسی کو بتا دیں گے نا، وہ کبھی بھی نہیں آئے گا۔
فار ایگزامپل میں آپ کو ایک بتاؤں, میرا ایک فرینڈ ہے, اس نے مجھے کہا کہ صادق بھائی مجھے ہے نا بنی گالا بلایا صبح کو 8 بجے, اور مجھے کہا کہ آپ کے ساتھ جتنے بھی دوست ہیں جو بھی آنا چاہتے ہو آ جائیں. ایسا ہی ہوتا ہے کچھ ہوتا ہے, اسی طرح ہوتا ہے. آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کس قسم کا شوٹ ہوگا. کوئی شادی وادی کا سین تھا جس میں وہ سائڈ میں فیملی والے بیٹھے ہوتے ہیں جن کا نہ چہرہ نظر آتا ہے, ڈائلاگ تو ہوتا ہی نہیں ہے, لیکن وہ کہیں سے کیمرے میں سے گزر کے جا رہے ہوتے ہیں, اور اس قسم کے رول کے. اس نے کہا یار میرے ساتھ یہ تو ہمارے ساتھ پرینک ہو گیا, اس نے آ کے یہ کہا. میں نے کہا نہیں, آپ کو اگر یہ بتا کے بلایا ہوتا تو آپ نہ جاتے, تو یہ والے ایکٹرز کہاں سے آئیں گے؟ یہ بات. پھر میں نے ان سے کہا کہ کیا انہوں نے آپ کو اس کا کچھ پے کیا؟ تو اس نے کہا ہاں جی مجھے 3,000 روپے ہم سب کو دیے, تو وہ تو ہمارے آنے جانے اور کھانے پینے میں ہی خرچ ہو گئے. دیٹ مینس کہ انہوں نے آپ کو وہ پے بھی کر دیا. دیکھیں آپ ہر چیز کے دونوں اینگل ہے نا. ہاں بالکل. آپ یہ دیکھیں, یہ چیز ہے کہ ایک اور لڑکا ہے جس کا یہی ایکسپیرئنس رہا, لیکن 1.5 سال کے اندر اندر اس لڑکے نے اپنی جگہ بنا لی. مطلب وہ اچھے خاصے رول کر رہا ہے, سہیب نام ہے, ٹھیک ہے. اور وہ کیا کرتا تھا کہ جو آف دا سیٹ, جب سیٹ رک جاتا ہے تو اس کے بعد وہ کچھ, جب آپ گھل مل جاتے ہیں ڈائریکٹرز کے ساتھ بات بھی کر سکتے ہیں, اس کے ساتھ چائے لے کے بیٹھ گئے, سر جی مجھے بڑا شوق ہے ذرا ایک چانس تو دیں, اس کے سامنے کچھ پرفارم کر کے دکھا دیا. ڈائریکٹرز نوٹ کرتے ہیں اس چیز کو, آبزرو کرتے ہیں. تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس چیز کو اس اپروچ کے ساتھ کریں تو آپ کا جو پیشن ہے نا تو پھر صحیح پیشن ہے, ورنہ 2,000 یا 3,000 روپے کے لیے آپ کا پیشن تو پھر پیشن نہیں ہے, وہ تو ایک ارننگ کا وہ آپ نے بنا لیا. میں اس میں ایک چیز ایڈ کروں گا, جیسے ابھی آپ نے مینشن کیا کہ پیشن سمجھ کے جایا جائے, اور ڈائریکٹر کے ساتھ وہاں پہ جو اے ڈیز ہوتے ہیں ان کے ساتھ جا کے. سو مجھے آج بھی یاد ہے, میں کوآرڈینیٹر ایک ہیں, تو وہ پاکستان کے ایک مشہور سیلیبریٹی اور میرے فیوریٹ ہیں. سو ان کے کزن ہیں یا بھائی ہیں آئی تھنک, سو وہ اس چیز کو کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں. سو اگر میں ان کو دیکھوں, ان کو کمپیئر کروں, کافی ڈفرینس ہے. تو انہوں نے مجھے سیٹ ایک پہ بلایا ہوا تھا. سو اس میں نے یہی اپروچ رکھی. آپ کا جو مائنڈ سیٹ ابھی بتا رہے ہیں, سیم مائنڈ سیٹ میرا تھا کہ یار اس طرح نہیں, میں اس طرح کروں گا, اے ڈی سے بات کروں گا, ایک سے بات کروں گا, تو مجھے آڈیشن کی جو ہے نا ایسی اپرچونیٹی دیں. سو اس پہ مجھے ڈانٹا اس نے, جب میں وہ آ گیا وقتی تو مجھے باہر آ کے ڈانٹا, جی آپ نے کیوں بات کی ہے, کوآرڈینیٹر نے ڈاٹا کیوں بات کی ہے بھائی, آپ نے, آپ ہمارے ساتھ آئیں, آپ کو کوئی حق نہیں بنتا آپ کسی کے ساتھ اس وقت گل مل کریں, تو آپ ہمارے ساتھ ہیں, جو ہم کہیں گے وہ کریں. کہ اتنا زیادہ اس کو عجیب بنا دینا, وائی ناٹ, اگر وہ کمفرٹیبل ہے ہم سے بات کرنے کے لیے, سو خود ہیل آر یو کہ آپ یہ کہیں کہ یار نہیں ہو سکتا, آپ کیوں ان سے کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں. اچھا آپ کو پتہ ہے نا کہ اچھا آپ نے ایکٹنگ ہی کی ہے کبھی, ریمپ واک یا فیشن ماڈلنگ ایسے انٹرسٹ نہیں ہے, اس کے اندر پیسہ بھی نہیں ہے اور اتنا زیادہ اسکوپ بھی نہیں ہے. نہیں, وہ فیملی بھی الاؤ نہیں کرتی, انٹرسٹ بھی نہیں اتنا زیادہ. ٹھیک ہے, تو آپ کو پتہ ہے کہ اس فیلڈ کے اندر ایک لمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے, اس درمیان آپ کوئی ایک اسٹیپ اچیو کر لیں تو پھر اس کے بعد اس کے اندر آگے آپ چلیں, اور اگر نہ کریں تو اٹس ہائی ٹائم کہ آپ اس کو چھوڑ کے اپنا کوئی کیریئر سلیکٹ کر لیں. تو آپ 3 سال سے کر رہے ہیں, آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ والا فرسٹ مائل سٹون آپ نے اچیو کر لیا ہے؟ کس سینس میں سمجھا نہیں. مطلب کہ جیسے 3 سال کرنے کے بعد آپ کو اتنا تو ہونا چاہیے کہ اب میں ایٹ لیسٹ ایکسٹراز میں رول نہیں کرتا, میں نہیں کرتا, ٹھیک ہے, مطلب ایٹ لیسٹ کوئی نہ کوئی میرا ڈائلاگ, کوئی سین, کوئی ایسا ہونا چاہیے. وہ مائل اسٹون آپ نے اچیو کر لیا ہے. بالکل. اور اگر کر لیا ہے تو آپ اس وقت اتنے کانفیڈنٹ, اب آپ کے اپنے ذاتی کنیکشنز بھی بن گئے ہوں گے, کچھ کافی بن گئے, ان کو لیتے ہوئے آپ دوسروں کے مقابلے میں کوآرڈینیٹرز سے کم ڈپینڈنٹ ہوں گے. بالکل یہ بات ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنے سال اور آپ کو دینے چاہیے اس فیلڈ کو, اور اس کے بعد اگر خدا نہ خواستہ آپ نے کچھ اچیو نہیں کیا تو پھر آپ کو اس کو چھوڑ کے اپنی لائف کو لینا چاہیے؟ اچھا, پہلے تو چھوڑنے کا میرا سوال ارادہ ہی نہیں ہے. صحیح کمنٹ. تو اس چیز کو میں اتنا زیادہ اپنے آپ کو سمجھ رہا ہوں کہ میں نے اگر اپنی اتنی اسٹرگل کر رہا ہوں, ایون تو ہم جسٹ سلیپنگ 3 hours a day, 24 hours, پڑھ بھی رہے ہیں, جاب بھی کر رہے ہیں, یونیورسٹی بھی ہے, صبح جاب بھی ہے. سو میں یہ سب چیزیں کیوں کر رہا ہوں, جسٹ بیکاز آف دس کہ یار میرا یہ پیشن ہے تو مجھے کرنا ہی کرنا ہے. ایون دو کہ میں بڑے بھائیوں سے ڈانٹ کھا رہا ہوتا ہوں, امی سے ڈانٹ کھا رہا ہوتا ہوں, تو وہ چل رہا ہوتا ہے, لیکن ایک چیز میرے مائنڈ میں, یار اس کو کرنا ہے تو کرنا ہی ہے, ٹھیک ہے. تو اس چیز کو میں یہ کہوں گا, میں نے اس 3 سال میں ابھی میں ایکسٹراز نہیں کرتا. تو ابھی مجھے جو ہے جو بھی ڈرامہ سٹارٹ ہوتا ہے, پہلے جو کوآرڈینیٹر ہوتے ہیں ان سے کوآرڈینیٹ کرتا ہوں. ابھی تو میرے ماشاء اللہ سے کافی زیادہ ہو گئے, خود ہی بن گئے تو انڈسٹری کے اندر ہی, تو ان سے ڈسکس کر کے پہلے ہی اسی ڈرامے کے اندر یا کوئی بھی ہے وہ ٹیلی فلم ہے کچھ بھی ہے, اس میں پہلے ہی ایک سین ڈیسائڈ کروا لیتا ہوں اپنا پروفائل دکھا کے. یہ مطلب کہ صبح ہی مجھے ایک میسج آیا تھا,
تو انہوں نے مجھے ڈائلاگس بھیجے, ان کو میں نے ریکارڈ کر کے بھیجنے تھے, 1 بار بھیجے, 2 بار بھیجے, 3 بار بھیجے, تو انہوں نے مجھے سلیکٹ کر لیا. تو اب میں اس فیز میں آلموسٹ پہنچ چکا ہوں 3-3.5 سال کی اسٹرگل کے بعد. لیکن ظاہر سی بات جیسے آپ نے مینشن کیا, جو ہے رہ گیا ہے وہ بھی اس کے لیے تو اسٹارٹ اپ ہے, تو اس کو بھی کافی ٹائم ریکوائرڈ ہے اس کو. چلے اس کو تو اس اسٹرگل سے گزرنا ہے جس اسٹرگل سے شاید آپ گزر کے آ چکے ہیں. بالکل. اب آپ نے اپنا آپ نے تو کہا کہ مجھے تو چھوڑنا ہی نہیں, مجھے تو یہی کرنا ہے. ٹھیک ہے, آپ کی ایج کیا ہے؟ آئی ایم جسٹ 21. ٹھیک ہے, آپ کی فیملی یہاں رہتی ہے یا کشمیر میں؟ نہیں, ادھر یہیں ساتھ رہتے ہیں. تو 2 سال 3 سال 4 سال کوئی شادی وغیرہ کا بھی ارادہ ہوگا اوبیسلی. تو پھر آپ کو لگتا ہے کہ مے بی پاسبل اس وقت کوئی آپ کا لائف پارٹنر نہ چاہتا ہو کہ آپ اس فیلڈ میں رہیں؟ ہاں یہ ہے, ابھی اس بارے میں سوچا نہیں ہے کیونکہ ایسا لائف پارٹنر والا کوئی ارادہ بنا نہیں ہے ابھی تک, تو یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن ہاں ہوا, لیکن ظاہر سی بات ہے ان کی اپیرنس اور ان کی جو ہے بات وہ معنی رکھے گی میرے لیے, ظاہر سی بات ہے. لیکن ایسا ہی پارٹنر ڈھونڈنا ہے جو اس کو ایکسیپٹ کرے چلے. بالکل, اور ایکسیپٹ کر بھی لیں گے انشاءاللہ. اچھا, اس کے لیے کامیابی ایک جو ہے نا آپ کا مین سپورٹ ہوتی ہے کہ اگر آپ جب کامیاب ہو جاتے ہیں تو آپ کو نہ صرف لائف پارٹنر بلکہ گھر سے بھی سپورٹ مل جاتا ہے, اور پھر آپ کو کانفیڈنس بھی آ جاتا ہے کہ آپ کی چوائس کا لائف پارٹنر آپ اس کے ساتھ چل سکتے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس انڈسٹری میں اسلام آباد کے اندر کیا ہونا چاہیے ایسا جس کی کمی ہے جو کہ آپ کی فیلڈ کے لوگوں کے لیے آسانی کر دے گی؟ کیا ایک انسٹیٹیوٹ ہونا چاہیے؟ کیا کوئی ایسا ادارہ ہونا چاہیے جو کہ کم از کم اس چیز کو پروفیشنلی چینلائز کر دے؟ آئی تھنک جتنے بھی پروڈکشن ہاؤس ہیں اور جو چینلز ہیں ان کو میرے خیال سے یہ چاہیے ایک پراپر, جس طرح ہر چیز کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے جو یہ کاسٹنگ کے لیے ہوتا ہے, ان کو اپنے ہی ڈپارٹمنٹ میں بندے خود ہائر کرنے چاہیے جو اس چیز کو اتھینٹیکیٹ, بالکل آؤٹ سورس نہیں کرنا چاہیے. اے پرسن ہو از آؤٹ فرام دی پروڈکشن, اور وہ پروڈکشن کا حصہ نہیں, اس سے آپ اگر کاسٹ لے لیتے ہیں. اس کے برعکس جسٹ آئیڈیا کہ ہاں ان کو یہ چاہیے, ان کو پراپر آڈیشن اسکیجول کروائیں اور ان کے ساتھ پراپر ایک وے میں ڈسکس کی جائے گی, دس از یور ہول اسکرپٹ, آپ کو یہ کرنا ہے آپ کو, یا پھر یو آر ایبل ٹو گیٹ اے چانس ان ایکسٹراز. تو ان سب چیزوں کو وہاں پہ کلیئر کرنا چاہیے. لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو اس میں ایک پورا فلو جو امیچور ایکٹرس کا ہوگا وہ ڈائریکٹ ان کو فیس کرنا پڑے گا, اور ٹیکنیکلی وہ ان لوگوں کو سکھا رہے ہوں گے, اور یہی والا فلو جو کوآرڈینیٹرز ہیں وہ چرن آؤٹ کر دیتے ہیں بیچ میں سے, مطلب ان تک وہ لوگ پہنچتے ہیں جو کہ ان کے کام کے ہی ہوتے ہیں, تاکہ آپ پروڈکشن خود ایک بہت ہی پینس ٹیکنگ ٹاسک ہے, اس کے ساتھ یہ ایڈ آن ہو جائے گا اس چینل کے لیے کہ ان کو چھانٹی بھی کرنی پڑے گی. ہاں یہ ہے, ان کے لیے کافی زیادہ تھوڑا ہو جائے گا ڈیفیکلٹ. لیکن یہ کہ اگر کوآرڈینیٹر جو ہائر کرتے ہیں سو ان کے لیے ایٹ لیسٹ اتنے انسٹرکشنز وغیرہ لگائی جائیں کہ ایٹ لیسٹ آپ کو ان کو جو لیٹس سپوز کوآرڈینیٹر ہے وہ اگر کسی پروڈکشن ہاؤس کے ساتھ کام کر رہا ہے, سو ان کو ایک ٹارگیٹ دیا گیا, یار آپ نے اتنے بندے ہمیں چاہیے, سم فار ٹاکی سین, سم فار ایکسٹراز. ٹھیک ہے, سو ان کو اتنا پتہ ہو کہ یار جو بندے آ رہے ہیں سو ان کو پراپرلی فیسیلیٹیٹ آپ نے کرنا ہے. ٹھیک ہے, ایسا نہیں کرنا کہ یار آپ کو ہم ان کا پے آؤٹ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, ایکسٹراز کے لیے, سو ان کو کچھ فیسیلیٹ کرنا ہے کہ یار ان کو دے دیا آپ نے, کنوینس دے دی, گاڑی کا خرچہ دے دی کہ گاڑی ان کو چلو پک اینڈ ڈراپ کو یہ سین کر لیا. تو ایسا کر لیں تاکہ ان کو پھر وہ کمفرٹیبل بھی ہوتے ہیں لوگ. ان دا ویری اسٹارٹ جب میں نے آلموسٹ 4-5 مہینے پہلے تو میں نے جتنے بھی کوآرڈینیٹرز ہیں میں نے ان کو کہا تھا کچھ بھی نہیں چاہیے مجھے, بھائی مجھے اتنا نہیں ہے, ایٹ لیسٹ یہ ہے کہ تھوڑی سی رسپیکٹ, اور یہ ہے کہ بس کنوینس اپنی دے دیا کریں, کہ بس یہ ہو کہ کنوینس آپ کو دے دی جائے اور بس اتنا یہ ہونا چاہیے بس, تاکہ تھوڑا سا جو جونیئر آرٹسٹ آ رہا ہوتا ہے اس کو تھوڑی سی ایزی ہو جائے, اس کے لیے تھوڑا سا ہو جائے. اچھا, اس پوڈ کاسٹ کو میں وہاں پہ اینڈ کروں گا کہ جہاں پہ آپ نے کہا کہ آپ اس سیگمنٹ میں سے ہیں جو کہ کامیاب ہوئے ہیں کچھ حد تک, اپنے کچھ اچیو کیا ہے, ٹھیک ہے, اور آپ نے صرف دوسروں کو فیس کرتے ہوئے دیکھا ہوا ہے جو کوآرڈینیٹرز کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس کے اندر ہمارا ایک کوآرڈینیٹر کا بھی انپٹ ہونا چاہیے. کیا آپ ایسا چاہیں گے کہ ہم یہاں پہ کسی کوآرڈینیٹر کو بھی بلائیں اور ان سے بھی ویو پوائنٹ لیں, تاکہ جو چیز آپ مجھے بتا رہے ہیں یہ ان کے ساتھ ڈسکس کی جائے, اور ان کے بھی پرابلمز ہوں گے, ان کے بھی ایشوز ہوں گے, ان کا بھی ویو پوائنٹ ہوگا, تو ہمیں کیوں نہ ایک پوڈ کاسٹ ان کے ساتھ کی جائے. ٹھیک ہے, کسی مطلب کوآرڈینیٹر کسی کے ساتھ بھی کرنے سے پہلے آپ کو اس چیز سے تھوڑا سا میں بتاؤں گا, کیونکہ اصل میں نے پہلے بتایا جو میرا مسئلہ وہ میرا مسئلہ ہے,
جو کسی دوسرے کا مسئلہ ہے جس انداز سے وہ فیل کرے گا وہ میں نہیں فیل کر سکتا. ٹھیک ہے, میں نے آپ کو مینشن کیا کہ مجھے لوگوں نے کہا کہ یار یہ مسئلہ ہم بہت پریشان ہیں. سو اگر ان کا مسئلہ سن لیا جائے, آپ اگر ان کا سن لیں, سو اٹس ویری ایزی فار اس کہ یار ہم اس چیز کو سمجھ سکیں. یار اصل میں اس انڈسٹری میں مسئلہ کہ شاید زیادہ مسئلے میں نے نہ فیس کیے ہوں, وہ زیادہ فیس کر رہے ہوں, اور یہ اس چیز میں یہ ہو سکتا ہے. اس میں یہ کر سکتے ہیں کہ ہم اگلی پوڈ کاسٹ میں کسی کوآرڈینیٹر سے کنیکٹ کرتے ہیں اور ان کو بلاتے ہیں, اور ساتھ میں ہم کچھ اور ایسے ایکٹرز کو بلاتے ہیں, اسٹرگلنگ ایکٹرز کو, جو کہ ابھی تک کوششوں میں ہی ہیں لیکن کچھ اچیو نہیں کر سکے. تو اگر آپ بھی ان ایکٹرز میں سے ہیں یا آپ کوآرڈینیٹر ہیں تو آپ ہمارے اسٹوڈیو کو کانٹیکٹ کریں. ہمارا نمبر ہمارے پیج پہ لکھا ہوا ہے, آپ ہمیں کانٹیکٹ کریں, ہم آپ کو بلائیں گے اور ہم آپ سے ادر سائڈ کی اسٹوری سنیں گے اور ہم دیکھیں گے کہ کیا مسئلہ ہے اور اس کا کیا حل نکالا جا سکتا ہے. تو آج کے لیے آئی تھنک اتنا کافی ہے. تھینک یو سو مچ صادق بھائی فار انوائٹنگ می.